بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جے ہے العالم نیوز اور میں ہوں احمد ممتاز۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں طلعت بٹ صاحب، چیئرمین العالم نیوز۔ میں اپنے پروگرام میں جناب طلعت بٹ صاحب کو ویلکم، خوش آمدید ہے اور السلام علیکم کہتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ممتاز احمد بھائی، ٹھیک ٹھاک ہے سر؟ جی ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے احسان رب العزت کے۔ تو بٹ صاحب، آج جو ہمارا پچھلی گفتگو پچھلے پروگرام میں ہوئی تھی، اس میں کافی ہم نے ڈسکشن کی سیاستدانوں پر، اپنے ریاستی اداروں پر۔ تو آج چونکہ کل الیکشن ڈے ہے، کل پاکستان میں جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آج ہمارا جو ٹاپک اسی حوالے سے رہے۔ آج ہم آپ سے آپ کی پیشین گوئی بھی لیں گے کہ کل کون سی پارٹی جیتنے جا رہی ہے۔ تو جی طلعت بٹ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کون سی پارٹی کل یہ جو مارکا مارے گی؟ جی ملک صاحب، آپ کو کل بھی، پرسوں بھی، ترسوں بھی ساری رپورٹ پیش کی تھی۔ انٹرنیشنلی جو رپورٹس آ رہی ہیں، ان رپورٹس کے مطابق تو پی ٹی آئی ون کر رہی ہے اور اچھی لیڈ لے رہی ہے، مگر کیونکہ یہ لوکل وسائل جو ہیں یہ بھی ہماری صحافت کا حصہ ہیں، ہم ان کو فراموش بھی نہیں کر سکتے۔ تو لوکل جو پٹ اپ ہے، ریلنگ ہے، یا جو بھی فیزیبلٹی دے رہے ہیں، تو اس میں وہ نون لیگ کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں کہ ان کے جو کارکن ہیں ان کا زیادہ پک اپ پیش کر رہے ہیں۔ جی بٹ صاحب، مجھے انٹرنیشنل کی نہیں سمجھ آئی کہ وہ کون سی رپورٹس ہیں جو آپ کو انٹرنیشنلی مل رہی ہیں، کوئی باہر کی دنیا سے لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جیتیں گے؟ جی ملک صاحب، پورا یورپ ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی اٹیچ ہیں ہمارے نمائندے دوست اور جتنے بھی چینلوں والے، پرنٹ میڈیا ہے، تو سارے لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو کنوینسنگ رپورٹ ہے وہ نون لیگ سے بیٹر ہے۔ اور اس کے بعد جو ویسٹرن بلاک ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ ہم سے میچ نہیں کرتا، تو ایسٹرن اور ویسٹرن جو ہے وہ آپس میں کوئی ایک رپورٹ نہیں پیش کرے۔ ویسٹرن بلاک جو ہے وہ پی ٹی آئی کی فیور میں ہے، تو ایسٹرن بلاک جو ہے وہ نون کی فیور میں۔ اب آپ بھی ذرا تھوڑا مجھے پوچھ لیں کہ بھائی کون سا حلقہ، کون سا علاقہ یا کون سا ممبر جو ہے اس کے بارے میں کوئی نشین گوئی کرے۔ جی، میں تو حلقے کے بارے میں تو میں نے پوچھا تھا، اوورآل میں نے پوچھا تھا کہ کون سی پارٹی جیتے گی۔ آپ نے کہا انٹرنیشنل رپورٹ مجھے مل رہی ہے کہ وہ جیتے گا، اور لوکل جو رپورٹ ہے وہ اور ہے۔ اور لوکل رپورٹ جو ہمارے پاس بھی آتی ہیں اس کے مطابق جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ بہت اچھی مارجن کے ساتھ وہ جیت رہی ہے، تقریباً وہ 14 سے 16 سیٹیں کل حاصل کرے گی، اور بہت آسانی سے ایسے ہی وہ لڑ رہے ہیں الیکشن جیسے بلا مقابلہ ہوں۔ جی، جو لوکل رپورٹ ہے اس کے مطابق جو ہمارے لوکل چینلز ہیں یا پرنٹ میڈیا ہے اس میں جو فیور ہے وہ نون لیڈ کی دے رہے ہیں، مگر چند جو چینل ہیں اس پہ آج بھی بول اور اے آر وائی جو ہے وہ آج بھی پی ٹی آئی کی فیور میں ہے۔ سو یہ بندر بانٹ ہے۔ اب ہم نہیں چاہتے کہ کسی چینل کو یا کسی بھی صحافی کو گندا کریں۔ اپنی اس ریس میں اپنے چینل الارم نیوز کی طرف سے ہماری پریڈکشن یہ ہے کہ آخری بال تک دیکھتے ہیں گیم کس کے حق میں جاتی ہے۔ جی، یہ تو ظاہر بات ہے، سارے دیکھیں گے بال کس طرف جاتی ہے، مگر جو پیشین گوئیاں ہوتی ہیں نا وہ ہوتی رہتی ہیں، وہ کوئی اتنا مذاکرہ نہیں ہے کہ ہم پیشین گوئی بھی نہ کریں۔ مگر جو دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ اے آر وائی نیوز اور یہ سارے ایک دو چینل ہیں جو بالکل ہی غلط رپورٹ پیش کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی غلط کرتے ہیں، مگر ایک پارٹی کے فیور میں وہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جو الیکشن ہے تقریباً نون لیگ کے ہاتھ میں ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے وہ بلا مقابلہ کھیل رہے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا بھی بیانیہ تھا عمران خان کا وہ عوام تک صحیح پہنچا نہیں سکے، یا عوام نے اس بیانیے کو رد کر دیا؟ ملک صاحب، جو ہمیں نظر آیا ان چند دنوں میں جو آخری ایام ہے، تو جتنا بھی نون لیگ کا حلقہ ہے وہ بھی
اچھی موومنٹ دے رہا ہے، حتیٰ کہ استعفے دے کے بھی جو سفیر ہیں، سوری جو وزیر ہیں، مشیر ہیں یا وزیر ہے۔ جو وزیر ہیں، انہوں نے پارٹیسپیشن کی ہے۔ تو اس کے برعکس پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ تو آلریڈی جالے ہیں، وہ تو ہر وقت کھیلنے کے چکر میں اور الیکشن لڑنے کے چکر میں، تو دونوں طرف سے شدید ضرب بازی ہو رہی ہے۔ تو امید ہے کہ خونی جنگ نہ ہو، کوئی تصادم نہ ہو، یہ جو جنگ ہے تو چلو 50-50 بھی لے لیں، 10 اور 10، تو پھر بھی ہم خوش ہیں کہ چلو کوئی اچھا رزلٹ ہے۔ جی 10 اور 10 کی تو بات میں نہیں کرتا، 50-50 لے لیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک پارٹی جیتے جس کا حق ہے، صحیح ہے۔ اور اس الیکشن سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اگلے آنے والے جو بڑے عام انتخابات ہیں، بڑے انتخابات ہیں، اس میں واضح ہو جائے گا کہ کون سی پارٹی جیتے گی اور کس پارٹی کا بیانیہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ تو اب ایک اور جو بات ایک پارٹی پی ٹی آئی میں موجود ہیں یہ عناصر، کہ جب یہ ہارتے ہیں تو پھر یہ دھاندلی کا رونا شروع کر دیتے ہیں، دھاندلی ہوگی۔ تو کیا بٹ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار دھاندلی ہوگی؟ جی ملک صاحب، اگر آپ سچ پوچھیں تو جس طرح کے اچھے اینکر اور بڑے پڑھے لکھے صحافی جو ہیں وہ یہ تجزیہ پیش کرتے نظر آئے کہ اگر عمران خان ہار گیا تو تب بھی پھٹا، اگر جیت گیا تو پھر تو پھٹا ہی پھٹا، پھر تو ہنگامہ ہی ہنگامہ۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو پھر ہمیں بھی ان کی تائید میں کوئی میٹھے بولنے پڑیں گے کہ چلو عمران خان کی فیور میں ہی صحیح مگر امن سکون تو ہو، یہ نہ ہو کہ ایک پارٹی جیتے تو دوسرا ہنگامہ کرے اور دوسری طرف سے پھٹے شروع ہے۔ تو ہم خیر خواہ ہیں اپنے ملک کے، خیر خواہ ہیں اپنی قوم کے، اور ہم پیشوا ہیں اپنے پاکستان کے۔ ہمیں چاہیے سکون والا پاکستان، عمل والا، شانتی والا پاکستان، جس میں ہمارے بہن بھائی اچھا بٹ صاحب، مجھے ایک اور بات کی امن سے جو سمجھ نہیں آ رہی عمران خان صاحب کی، کہ یہ اس نے جو استعفے دے دیے قومی اسمبلی سے، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ یہ حکومت جعلی ہے، یہ غدار حکومت ہے، یہ امپورٹڈ حکومت ہے، تو اس نے استعفے دے دیے۔ اب دوسری حکومت کے نیچے یہ الیکشن لڑ رہا ہے، صوبائی لڑ رہا ہے۔ کیا اس کو مسئلہ کیا ہے کہ یہ کوئی اپنی ایک بات پر قائم نہیں ہوتا، آدھا حلال آدھا حرام، یہ کیا اس نے بنا رکھا ہے؟ اب اگر اس کو لگتا ہے کہ حکومت امپورٹڈ ہے، یہ مطلب رجیم چینج ہوا ہے، تو بھی کیوں یہ الیکشن لڑ رہا ہے؟ اصل میں یہ ایک بائیکاٹ تھا رجیم چینج کے خلاف۔ تو وہ ٹائم پہ ٹائم ہوتا ہے نا، پروگرام ہوتا ہے سیاست کا، ایک ٹائمنگ ہے، تو اس ٹائم پہ استعفے دینے یا اپنے آپ کو واک آؤٹ کرنا یہ ہی بنتا ہے۔ اور آج کی ڈیٹ میں جو الیکشن لوکل الیکشن ہے، ضمنی جو پروونشل اسمبلی ہے، ان میں پارٹیسپیشن بالکل اکارڈنگ ٹو دا رول ہے۔ تو سیاست جو ہے کلیے اور ایک نمیریکل، مطلب عمران خان چاہتا ہے کہ جس بھی صوبے میں میری حکومت ہے وہ حلال صوبہ ہے، اور جہاں میری حکومت نہیں وہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ اگر وفاق میں حکومت نہیں تو وفاق خراب ہو گیا، اب صوبائی میں حکومت لینا چاہتا ہے، اگر وہاں مل گئی تو صوبائی حلال ہو جائے گی۔ یہ کیا اس نے دوگلا پن شروع کر رکھا عمران خان صاحب؟ احمد ممتاز صاحب، آپ کیوں اتنی جلد بازی میں فیصلہ سننا چاہ رہے ہیں؟ اب کل کا دن ہے، ایک رات اور انتظار کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 14ویں کا چاند جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے، الیکشن کو جو ون کرے گا وہی نمبر 1 ہوگا۔ جی نمبر 1 ہوگا، تو اس کے پاس اپنا کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں جس کو وزیر اعلیٰ کے لیے منتخب کرے۔ قافلے کا پرویز الہی اس نے منتخب کر لیا۔ جی یہ جو ہمارے ملک کی جو سیاست ہے ناظرین، بڑی معذرت کے ساتھ یہ گھریلو سیاست ہے، اس کو پالنے کے لیے خوراک کی نہیں امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ امریکہ سے آئے، انگلینڈ سے آئے یا عربوں سے آئے، تو یہ سیاست نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں معاملہ فہمی۔ تو اس معاملہ فہمی کے زیر اثر
جو بھی چلا رہا ہے ملک کو چل رہا ہے کچھ نہ نہیں، کچھ میرا change ہے۔ سوال یہ تھا کہ اس نے پرویز الہی کو کیوں منتخب کیا؟ سر پرویز الہی وقت کی ضرورت تھی، سارے آپ کی ممبر، ضرورت تھی یا عمران کی ضرورت تھی؟ عمران بھی وقت ہی ہوتا ہے، جب اس وقت عمران ہے تو وقت ہی تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کے اپنے جو ممبر تھے، جو پی ٹی آئی کے اپنے ممبرز تھے، ان کی کنونشن ہوئی تھی، ایک اجتماع ہوا تھا، اس میں انہوں نے ایک بھرپور سپورٹ کری اس استعفوں کی یا اس الیکشن کی۔ تو یہ خالی عمران خان تو فیصلے نہیں کرتا ہے۔ نہیں، کہاں میٹنگ ہوئی؟ علیم خان، جہانگیر ترین خان، جنہوں نے قربانیاں دی پی ٹی آئی کے لیے، وہ سب ناراض ہوئے اس فیصلے پر، مگر اس نے کہا نہیں، میں نے اسی کو کرنا۔ اصل میں یہ بیسیکلی ان چیزوں کی وجہ سے پھٹے پڑے تھے۔ جی۔ بعض فیصلے جو ہیں وہ اتفاقاً ہوئے، مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ عمران نے غلط فیصلے کیے؟ غلط فیصلے تھے۔ دیکھیں، ہم نے اس وقت بھی اس کو نیگیٹو بولا، آج بھی ہم اس کو فیور نہیں دے رہے، لہٰذا وقت کے عین مطابق جو درست فیصلہ ہوتا ہے، ہمارے چینل اور ساری دنیا کے صحافی اس کو ریمارکس ایبل پوزیشن دیتے ہیں۔ جی، تو میں یہ کہتا ہوں اگر اس نے پی ٹی آئی نے جیت کر بھی وزیر اعلیٰ کاف لیگ کا بنانا ہے تو جیتنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ اس وقت سارے ممبروں نے جو 2-3 ناراض ممبر تھے، ایم پی اے، ایم این اے، انہوں نے اس کے ساتھ اس پروگرام میں ساتھ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے یہ ایک لمبی بحث ہے۔ تو مختصر یہ کہ اس نے اپنے مین سپورٹر 2-3 بڑے جو مین سپورٹر تھے اسی پوائنٹ کی وجہ سے گوا دیے اور پی ٹی آئی ادھوری رہ گئی۔ جی، پی ٹی آئی ادھوری رہ گئی، اور اب بھی جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ کاف لیگ کے لیے پی ٹی آئی ساری لڑ رہی ہے کہ کاف لیگ کو جتایا جائے۔ کاف لیگ کا جو رکن ہے، جو کاف لیگ کا ممبر ہے پرویز الہی صاحب، اس کو جتوا کر وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ تو جو پی ٹی آئی کی خود اپنی جماعت ہے وہ سارے اس بات سے ناراض ہیں۔ کیا یہ سارے فیصلے عمران خان کو اپنی حکومت جب اس کے پاس تھی تو نہیں کرنے چاہیے تھے؟ نہیں، یہ جو کوپریشن ہوتی ہے نا، نون لیگ میں بھی ہے، پی 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 میں بھی ہے، اور جتنے بھی بلوچ اور سندھ کی پارٹیاں ہیں ایکسٹرا، ان میں بھی جو کوپریشن ہے۔ تو پھر کوپریشن سبھی کرتے ہیں، تو پھر یہ اس کی تبدیلی کہاں ہے؟ نہیں، تبدیلی سے مراد کوپریشن کا انکاری تو نہیں ہے۔ تبدیلی میں کوپریشن کا باقاعدہ ساتھ ہوتا ہے۔ اگر 10 پارٹیاں مل کے ایک تبدیلی لا سکتی ہیں، رجیم چینج، تو 2-3 مل کے ایک ایجنڈا نہیں بنا سکتی۔ جی، یہ بھی پہلے 10 پارٹیوں سے بنی تھی اس کی بھی حکومت، اور وہی 10 نکلی ہیں تو اب ان کی بن گئی ہیں۔ جب وہی 10 پارٹیاں اس کے ساتھ تھی تو وہ دھلے ہوئے تھے دودھ کے، اب وہ پارٹیاں ان کے ساتھ ملی ہیں تو رجیم چینج ہو گیا اور وہ غدار ہو گئے۔ یہ کیا ایک پل میں یہ عذاب آ گیا ملک پر؟ اصل گیم غداری کی یا چور بازاری کی یا لوٹ مار کی نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے گیم چینج۔ پہلے گیم پی ٹی آئی کے ہاتھ تھی، آج گیم نون لیگ اور پی 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 کے ہاتھ میں، نیکسٹ گیم جس کے بھی ہاتھ آئے گی اس کے مخالفین جو ہیں اس پہ بحث و مباحثہ اور کیچڑ اچھالیں گے۔ یہ تو ایک نیچرل پولیٹکس ہے، اس کو تو ہم اس پہ تو بحث ہی نہیں۔ جی، اس پہ اگر بحث نہیں تو پھر جو عمران خان صاحب کہتے ہیں رجیم چینج ہو گیا، یہ غدار ہیں، ان کو مار دو، ان کو ووٹ نہ دو، یہ ملک بیچ کھائیں گے، میرے ساتھ جو دے گا وہ اس کا جہاد ہوگا، جو مجھے ووٹ دے گا وہ جہاد کرے گا اور جہاد کے بدلے اس کو جنت ملے گی، یہ اشتہارات لگا رہا ہے۔ کیا یہ سیاسی کارڈ کے علاوہ اس عمران خان صاحب کے پاس کوئی اور کارڈ نہیں ہے چلانے کے لیے، یا کوئی اور بیانیہ نہیں ہے بیچنے کے لیے؟ اصل میں عمران خان واحد ایک پاکستان بلکہ ورلڈ، پوری دنیا، اسلامک ورلڈ کا ایک خوبصورت آرٹسٹ ہے، جو ہر پروگرام میں اپنے مذہب کو اور اپنی شخصیت کو کبھی پیچھے نہیں رکھتا۔ جس طرح وہ پولیٹیکل نمبر چلاتا ہے اسی طرح وہ ریلیجیس گیم بھی پیش کرتا ہے۔ مطلب مذہب اس کے لیے گیم ہے؟ گیم نہیں، اچھا، اس کی سیاست ہے، مطلب مذہب بھی سیاست کے لیے کرتا ہے؟ ساری دنیا ہی کرتی ہے۔
यूरोप में भी मजहबी लोग सियासत में मौजूद हैं। मतलब मजहब को सियासत के लिए यूज करना सही बात है, अच्छी नहीं, बात है। सियासत को मजहब के लिए यूज करना अच्छी बात है। मतलब मजहब को मजहब कार्ड खेलना सियासत में अच्छी बात है। ये सियासत को मजहब के साथ रहकर कुछ खेलना या खिलाना अच्छी बात है। मजहब इसका मतलब बरसा समझते हैं मजहब एक खेल है। नहीं, सियासत एक खेल है, मजहब एक ताकत है। जी, मजहब एक हमारी रूहानी ताकत है और हमारा खुदा के साथ राब्ता होता है। इसको कभी भी सियासत में घसीटना नहीं चाहिए। सियासत इसके आड़े इसको सामने लाकर सियासत नहीं करनी चाहिए। पहले भी मजहब के नाम पर सियासतें हो चुकी हैं और कई लोगों को फांसी दी जा चुकी है, तहरीकें चली इसी मजहब के नाम पर। आखिर पे क्या हुआ? मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। तो इसलिए एक लीडर को चाहिए कि मजहब कार्ड खेलने के बजाय अपनी कारकर्दगी पेश करे जो उसने की है। तो इस पर आप एग्री हैं? सर, आपने अपनी आंखों से देखा जो भी तमाशा हुआ, आप भी गवाह हैं इस तारीख के, लिखारी हैं, आपने कॉलमों में लिखा, आपने काफ़ी जगहों पे इंडिकेट किया कि ये काम एक सियासी खेल नहीं है। तो जब आप खुद अपनी तहरीरों में बहुत से कॉलमों में रजीम चेंज की सपोर्ट नहीं करते थे तो उस वक्त आप सच्चे थे, और आज आप क्या पेश कर रहे हैं कि अपने कॉलमों के बरअक्स मेरे को पीटीआई के खिलाफ करना चाह रहे हैं। तो मैं भी आपकी तरह एक आम आदमी हूँ, अगर मैं कोई गलत बात करूँ तो उसकी माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप में कोई लर्जिश है तो आप भी सरदस्त थोड़ी सी तारीफ कर लें मेरे लीडर की, एक अच्छा इंसान है। जी भट्ट साहब, मैं लीडरों की तारीफें नहीं करता हूँ, मैं एक आज़ाद साफ़ी हूँ। मैं आपकी तरह ये नहीं कहूँगा कि वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा, वो मुझसे नाराज़। भट्ट साहब, आप बहुत अच्छा तजिया भी करते हैं, आप किसी पार्टी को सपोर्ट भी नहीं करते हैं, ना पीटीआई को ना नून लीग, किसी को। आप अपने हिसाब से जो तजिया करते हैं। मगर मेरा एक सवाल ये था कि इसने अगर मजहब कार्ड खेलना है तो फिर सबसे बेहतर फिर जमात इस्लामी को आगे आना चाहिए, मौलाना फजलुर रहमान को, वो ज़्यादा मजहबी है। तो सियासत में इस मजहब को मेरे ख्याल में नहीं घसीटना चाहिए। अगर इमरान खान साहब ऐसे पोस्टर लगवा रहा है तो खुदारा मुल्क को इस तरफ ना ले जाएं, जबकि आप मजहब को जानते नहीं हैं। आप सियासत करें, सियासतदान बने, ना कि आप एक मजहबी रहनुमा बनना है, मजहबी पेशवा बनना है। तो आप सियासत छोड़ें और आए मजहब की तबलीग करें, हम आपके पीछे चलेंगे। तो ये मेरा पैगाम था। और आखिर पे मैं भट्ट साहब की तरफ जाऊंगा। भट्ट साहब, इस इलेक्शन के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें या इस जो मजहबी कार्ड खेला जा रहा है सियासत में, उस हवाले से? अब अर्ज ये है, देखी है मेरी आंख ने कलियों की तबाही, अरे उठा है तबस्सुम का जनाजा मेरे आगे। तो हमने पहले भी कई इलेक्शन देखे, कई तहरीकें देखी और बहुत सारे सियासी लोगों को बदनाम होते देखा और वजीर आज़म बनते देखा, और फिर ये हुआ कि आंख खुल गई। अब देखते हैं कि कल इस ख्वाब का क्या रिएक्शन होता है जो हम आज रात देखेंगे। तो आज रात की ख्वाब के संग आप तमाम नाजरीन अलार्म न्यूज़ के दोस्तों के संग आज रात ख्वाब के संग चलते हुए कल की पेशीन गोई आपको मज़ीद ताज़ा इतलात के साथ आपको फराहम करेंगे आपके खादम, आपके दोस्त अलार्म न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग्स। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, टाइम ख़त्म हुआ। भट्ट साहब कह रहे हैं कि आज रात को जो ख्वाब देखेंगे उसकी कल ताबीर देखेंगे कि क्या निकलती है। तो इंशाअल्लाह ताला जो ख्वाब जो भी हो, ख्वाब की ताबीरें, एक ख्वाब की ताबीर है पाकिस्तान भी। एक शायर ने ख्वाब देखा था और उसकी जो ताबीर उसने बताई थी वो था अलहदा मुल्क, और वो उसने उस ख्वाब की ताबीर को तकमील तक पहुंचाने में अपनी दिन रात मेहनत की और आज एक अजीम सुपर पावर के तौर पर पाकिस्तान पूरी दुनिया में उभर रहा है। इंशाल्लाह एक दिन सुपर पावर भी बनेगा। और उस ख्वाब की ताबीर ये थी, और अल्लाह करे कि कल भी एक ऐसी ताबीर देखने को मिले कि जिससे मुल्क का फ़ायदा हो, ना कि किसी पार्टी का, ना कि किसी की आपस में दुश्मनियों का, और ना ही किसी जालसाज बंदे को अल्लाह ताला आगे ले आए, ना ही किसी झूठे को, ना किसी मकार को, और ना ही किसी लुटेरे चोर को इस मुल्क पर राज करने की तौफीक दे।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے ملک میں ہمارے ملک کی بھلائی جو شخص کر سکے وہی ہمارا لیڈر بنے، وہی کل جیتے. اور آخر پہ تمام دوستوں کے بے حد مشکور ہیں کہ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں اور ہمیں فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. تمام دوستوں کا بے حد شکریہ. دیکھتے رہیے الارم نیوز ود احمد ممتاز اینڈ طلعت بٹ صاحب. شکریہ. اجازت چاہتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.